اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز قرآن دوست احباب، آج ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کچھ سوالات ہیں پچھلے سبق سے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بتائیے۔ جی علیہ زینب، نجمہ، ترجمہ کیجیے یوم۔ جی جویریہ یوسف، عروبہ نذیر، سائمہ کاشف، جی بالکل صحیح۔ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے بعد کی 2 دعائیں اور ثنا پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم نے پچھلے ہفتے فعل ماضی سٹارٹ کیا تھا، اس کے کچھ مزید افعال پڑھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام تک آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 28,854 بار آئے ہیں، اور ہم نے اس میں کتنے الفاظ جو ہیں وہ کورس میں سیکھنے ہیں 41,111۔ ہم تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً آتی بھی ہے، اور ہم لوگ اس کو نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں۔ آج ہم سیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اب الگ الگ ہم ان الفاظ کا معنی دیکھتے ہیں۔ ربنا، ربنا کا مطلب جو ہے وہ آپ کو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، رب، ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، ربوہا۔ یہاں پہ فرق کیا ہے؟ ربنا، ربنا کا مطلب تھا ہمارا رب، اور ربنا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اے ہمارے رب۔ ربنا اے ہمارے رب۔ قرآن پاک میں زیادہ تر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ آتینا، آتینا دے ہمیں، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، آتی اور نا۔ آتی کا مطلب ہے دے، اور نا کا تو ہم سب کو پتا ہے ہمیں۔ آتی کا لفظ قرآن پاک میں 9 بار آیا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ یاد رکھنے کے لیے ہمیں آسانی دے گا۔ آتی دے، آتینا ہمیں دے۔ فی الدنیا، فی آپ سب کو پتا ہے اس کا مطلب میں، دنیا۔ دنیا کا جو لفظ ہے وہ ویسے تو اس کا مطلب دنیا ہی ہے، لیکن وہ لفظ بنا کیسے ہے؟ جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اس طرح ادنا سے دنیا، ادنا سے دنیا۔ اس ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حقیر، کم، لیس جس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ ادنا سے بنا ہے، تو اس سے کیا ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یا دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ
حقیر ہیں, ان کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. فی دنیا, دنیا میں. اچھا, جو اب دنیا لکھا ہوا ہے, کوئی اب بتا سکتا ہے کہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ جی بالکل اسم ہے, شاباش, ویری گڈ. اسماء, ایوب اور ربا نذیر, جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, کیسے پتا چلا, ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ جی بالکل صحیح, الف لام سے, ال سے, بالکل صحیح. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے, آپ سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فی دنیا, دنیا میں. اور دنیا کا لفظ قرآن پاک میں 115 بار آیا ہے. حسنتن, حسنا عمدہ, حسن کا مطلب ہوتا ہے عمدہ, اور حسنتن, حسنتن بھلائی. اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں 31 ٹائمز آیا ہے. حسنات کی جمع ہے حسنات. اور یہ جیسا کہ آپ کو اس کا اسٹرکچر دیکھ کے آپ, مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مؤنث ہے اور اس کی جمع بھی الف تا لگا کر بنائی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم, اس دعا سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں. پڑھتے تو ہم اس دعا کو بہت دفعہ, لیکن اسباق اب ہمیں پتہ ہوں گے تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا, زیادہ اچھا لگے گا. سب سے پہلے بات, اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور رب کی تشریح کیا ہے, رب کے بارے میں ہم پہلے سبق سے پڑھ رہے ہیں کہ رب کون ہے. رب وہ ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرتا ہے, ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کا خیال رکھتا ہے, جو ہمارے لیے ہی ہر ضرورت ہماری جو پوری کرتا ہے اور ہر چیز ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. اب یہاں پر ہے آتنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, دنیا میں بھلائی. دنیا میں بھلائی کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ضروریات زندگی, صحت, خاندان کی فلاح, عزت وقار, مال و دولت, نوکری, تجارت, خاندان, بچے, دوست وغیرہ, یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی بھلائیاں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی دے, یعنی ان سب چیزوں میں بھلائی دے, یہ سب چیزیں بھلائی کے ساتھ ہمارے لیے ہوں, ان میں کوئی خامی یا برائی ہمارے لیے نہ ہو. دوسری, یہ دنیا کی حسنات میں سے دوسری چیز ہے وہ چیزیں جو آخرت کے لیے بھی سود مند ہیں, جیسے کہ فائدہ مند علم, صحیح عقیدہ, اچھے اعمال, اخلاص, اچھے اخلاق, تربیت وغیرہ. یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ مند ہے, اور ان کو ہم دنیا میں ہی حاصل کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے امن و سکون. امن و سکون ویسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے, لیکن یہاں پر امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری اس دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہیں, وہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ مشکلات فیس کر رہے ہیں, جیسے فلسطین ہے, جیسے انڈیا میں ہے, کشمیر میں ہے, کہ وہ لوگ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے. وہ اپنے لیے, ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اب اسلام کے اگینسٹ چلیں یا اسلام کے مطابق عمل نہ کریں. تو یہ جو دعا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ امن و سکون, ہمیں امن و سکون حاصل ہو, کس لیے؟ جس میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز, یعنی ان میں سے کوئی بھی اگر چیز, مال, دولت, نوکری, تجارت, بچے, دوست وغیرہ, بھلائی یا ہنسنا نہیں ہے اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کر دے. دنیا میں تو ہنسنا شاید بن جائیں تب, لیکن اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہنسنا یعنی بھلائی نہیں ہے. اب اس دعا کے اس ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنا احتساب کیجئے کہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور اس سے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی, پوری کوشش کرنے کے بعد بھی, تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ کیا ہم, یہ صرف آپ نہیں, میں, ہم سب لوگ جو ہیں یہ سوچیں کہ کیا ہم اس چیز, اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی, ٹھیک چیز بھی نہیں ملتی, تو کیا ہم اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہوگی, یا ہم شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سوچیں اس بات پہ, احتساب کریں, پلان.
روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی حسنات حاصل ہو سکیں. احتساب کے ساتھ ساتھ پلان بھی ضروری ہے. احتساب کر لیا, آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, تو اس کے بعد پلان بنانا ہے. آپ اپنے کاموں کو اس حساب سے پلان کرنا ہے کہ جس میں آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہو سکے. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے اس ٹکڑے کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس سارے تصور کے ساتھ پڑھیں. 15 سیکنڈ آپ کے. آتنا کا ترجمہ بتائیے. جی بالکل صحیح. دنیا کی حسنات میں یہ چیزیں شامل ہیں. ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں. اکثر سوالات میں یہ لکھا بھی ہوتا ہے, نہ بھی لکھا تو آپ کو جواب دیکھ کے بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کون سے جوابات ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. جی بالکل سب صحیح کہہ رہے ہیں. روج فاطمہ, لیحہ زینب, ثنا ارشد, جی بالکل صحیح. اب ہم اس کا اگلا حصہ اس دعا کا پڑھتے ہیں. وفی الآخراتی حسنۃ, اور آخرت میں بھلائی. پھر وہی کہ وفی, وا اور فی ہمیں دونوں کے معنی پتا ہے, اور میں, یہ ہمیں الحمدللہ اب آتے ہیں. آخر یا آخرہ, آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری کوئی بھی چیز, لاسٹ جس کو کہتے ہیں, اور آخرہ آخرت کو کہتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 115 بار آیا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لفظ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوئے سمجھنا ہے. آخرت کی بھلائی. اب پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ دنیا کی بھلائی, اور اب آخرت کی بھلائی. دنیا میں بھی ہمیں بھلائی وہی مانگنی چاہیے جس کا ہمیں آخرت میں بھی اجر ملے, لیکن کچھ بھلائی ہیں جو آخرت کے لیے. آخرت کی بھلائی میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی خوشنودی. جیسا کہ ابھی میں نے دنیا کی بھلائیاں بتاتے ہوئے بھی آپ کو کہا کہ اپنا احتساب کریں, پلان کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس کام کا ٹھیک ہونے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اس کو جاننے کا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. آخرت کی بھلائیوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کی خوشنودی ہے. اس کے بعد جنت. جنت جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بہت پیاری چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جنت میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت, اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ. یہ جو دنیا کی زندگی یہ تو فانی زندگی ہے نا, آخرت میں اگر ہمیں بھلائی ملتی ہے تو اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہے. یعنی وہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی. اور سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. اللہ قیامت کے دن جب ہم روز آخرت میں اگر ہم جنت میں جاتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا. اللہ کے دیدار کا ہمیں موقع ملے گا اور ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہوگی. اب اس تصور کے ساتھ یہ جو ٹکڑا ہے آپ پڑھیں کہ آپ نے اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا کے لیے اس دعا کو مانگنا ہے. وفی الآخراتی حسنہ. اگلے 15 سیکنڈ آپ. وفی الآخراتی کا معنی بتائیں.
جی سنا ارشد علی زینب عروج فاطمہ ثاقبہ، جی بالکل آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل. آخرت کی حسنات میں شامل ہیں، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. جی محمد روم شہباز، جی بالکل آپ سب نے سیکھا. جی بالکل سنا ارشد علیحا عروج فاطمہ اقصا ماہم خالد، جی بالکل ماشاءاللہ سب سے ساتھ کے بعد. جی بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم اگلا ٹکڑا پڑھتے ہیں. واقنا عذابن نار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. واقنا، وا کی اور نا، اس لفظ کے 3 ٹکڑے ہیں. وا الگ ہے، نا الگ ہے، اور کی اس کے درمیان ہے. وا اور نا کا مطلب جو ہے وہ آپ کو آتا ہے، سب کو آتا ہے. وا کا مطلب اور، نا کا ہمیں. کی جو ہے یہ لفظ، یہ ایک پورا ایک لفظ ہے. کی جو ہے نا یہ پورا ایک لفظ ہے. ویسے تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کاف کے نیچے زیر ایک حرف ہے، لیکن ایکچولی یہ پورا ایک لفظ ہے. یہ جب ہم آگے فعل امر پڑھیں گے تو ابھی تو ہمارے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، لیکن یہ فعل بیسیکلی یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے بچا. واقعنا اور بچا ہمیں عذاب، عذاب سے. عذاب کا مطلب عذاب ہی ہوتا ہے، سب کو پتا ہے. اگلا لفظ جو ہے النار، النار کا مطلب ہے آگ. اور آگ کون سی؟ جہنم کی آگ، یعنی دوزخ. پہلے ہم نے دنیا کی بھلائی مانگی، آخرت کی بھلائی مانگی، اور اس کے بعد ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا. اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. مسلمان جنت میں تو جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. لیکن جو اس نے گناہ کیے ہیں ان کی صفائی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا استغفار، استغفار جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا. بعض دفعہ ہمیں پتا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں نہیں پتا چلتا اور ہم سے غیر ارادی طور پر گناہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور استغفار کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں یہ مدد دیتے ہیں استغفار. اور گناہوں سے معافی تو ہے ہی ہے، لیکن دل سے استغفار. دنیا کی مشکلات بھی ایک صفائی کی شکل ہو سکتی ہے. جب ہمیں دنیا میں مشکلات ملتی ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے. ہماری دنیا کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کر ہمیں آخرت میں ہمیں جنت میں داخل کرے گا. موت پر مشقت، موت مشکل ہو سکتی ہے. قبر کی اور حشر کی سختیاں، یہ سب چیزیں اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اس کو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی کے لیے. اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ یہ بھی کافی نہ ہو، تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو. اسی لیے اس دعا میں آخرت اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آگ سے عذاب کی بھی پناہ مانگی گئی. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان چیز کیا ہے؟ استغفار. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، آپ نے خود دیکھا جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں آسان چیز استغفار ہی ہے نا. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جن کے جو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پیر کامل جن کو کہا گیا، جو ایک مکمل انسان ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، جو قرآن اور ان کا اسوہ حسنہ جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہم اور آپ جیسے گناہ گار لوگوں کو تو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں استغفار اور یہ دعا بار بار کرنی ہے. اللہ ہمیں اس دعا کے بدلے بھی معاف کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اب اس تصور کے ساتھ
یہ والا ٹکڑا پڑھے وقنا عذاب النار 15 سیکنڈ آپ. واقعہم کا معنی ابھی واقعہ پڑھا اس سے سوچ کے بتائیں. واقعہم واقعہ تھا نا اور بچا ہمیں. واقعہم کون ٹرائی کرے گا؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. علیہ زینب، ثنا ارشد، عروج فاطمہ بالکل بہت اچھے ویری گڈ. بھی بالکل. عظما ایوب، اقصا. یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب نے اس کو کیا ہے. واقعہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ عروج فاطمہ اے. اقصا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی. لیہا زینب، عروبہ نذیر، عثما ایوب، سائمہ کاشف بالکل آپ سب ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح. اور علیہ زینب، عروج فاطمہ، عروبہ نذیر. جی ماشاءاللہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب. اب اگلی جو دعا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت پیاری دعا ہے. ابھی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا. اس حدیث سے ہی اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. دعا کی اہمیت کا آپ احساس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی. سب سے پہلے انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. جس کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوگا وہ کتنا اس کے لیے یہ خوشی کا یا کتنا عزت کا مقام ہوگا. پھر قسم کھاتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اور یہ کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. اب اس چیز سے آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تھی اور اگر ہم اس دعا کو پابندی سے نماز کے بعد پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ کتنا فائدہ مند چیز ہوگی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیرے یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم آپ سب کو پتہ ہے اس کا مطلب. اے اللہ ہم بڑے دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب کا تو ہم سب کو یاد ہو گیا ہے. اعنی اعنی کا لفظ جو ہے یہ اس کے دو ٹکڑے ہوں گے، اعن اور نی. نی تو آپ سب کو پتا ہے کہ میرا یا میری. اب لفظ آتا ہے اعنی. ایک اردو میں ایک لفظ ہے استعانت یا معاون. استعانت کہتے ہیں مدد کرنے کو اور معاون کہتے ہیں مددگار. ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارا معاون ہے، فلاں کام میں ہمارا معاون ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا ہیلپر ہے. تو ان کا لفظ بھی معاون یا استعانت سے ہی نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے مدد کر. ان مدد کر، نی میرا میری. اللہ ذکر کا، اللہ آپ لوگ کو پتا ہے ذکر کا مطلب ذکر بھی ہوتا ہے اور ویسے یاد کرنا. اور کا تیری. اللہ ذکری کا تیرا یاد کرنے پر، و شکری کا اور شکر کس کا؟ تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر. وہ حسن عبادت. حسن اچھا، میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا حسن کا مطلب ہوتا ہے حسنی اچھا یا اچھی. عبادت کا تیری عبادت. یعنی اللہ مدد فرما میری کس کام میں؟ تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اچھی عبادت سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے.
اب نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلاً اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسے کہ پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں. اچھی عبادت جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی پسندیدہ، جو اللہ کو پسند آ جائے. اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے بھول نہ جاؤں، تو اپنے آپ کو یاد رکھنے پر میری مدد فرما. اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر کہ اے اللہ اس نماز میں تو میں نے آپ کا ذکر کر لیا ہے، لیکن نماز کے بعد میں کہیں دنیا کے کاموں میں لگ کر آپ کو بھول نہ جاؤں، تو آپ اس میں میری مدد کریں کہ میں اس وقت بھی آپ کو یاد رکھوں. ذکر کیا ہے؟ ذکر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا بہت زور سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. شکر خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا. اور عملی شکر کیا یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتے. مثلا بعض دفعہ ہم زبان سے تو شکر الحمدللہ کہہ رہے تھے، لیکن ہماری وہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، نہ تو ہمارا دل اس طرح سے گواہی دے رہا ہوتا ہے اور نہ ہم اپنی نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں. اچھی عبادت مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فٹافٹ تیز تیز فر نماز پڑھی، ادھر ادھر سوچتے ہوئے، کبھی درمیان میں کوئی بات یاد آ رہی، کبھی کوئی بغیر احساس کے، اور کبھی سستی کے ساتھ، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، تو یہ تو اچھی عبادت نہیں ہے نا. اس پہ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آئے. اور اس دعا کا مطلب بھی یہی کہ اللہ مدد فرما میری تیرے یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے. اب اس تصور کے ساتھ اب اس دعا کی کو پڑھیں 30 سیکنڈ آپ کے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اگلا جو ہے اگلی ثنا. نماز میں ہم نماز شروع کرتے وقت سورہ الفاتحہ سے پہلے جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا. ٹھیک ہے. اب نماز اچھی نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ سیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. سبحانکا پاک ہے تو. سبحان کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ہمیں اس کا مطلب پتا ہے پاک. کس چیز سے پاک؟ ہر قسم کی خامی سے پاک. تو ثنا سب سے پہلے دیکھتے ہیں ثنا کیا ہے. ثنا میں حمد اور تسبیح دونوں چیزیں شامل ہیں. حمد کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اور تسبیح کیا ہے؟ اللہ کے مطلب نقائص کی نفی کرنا. اللہ میں تو کوئی نقص نہیں ہے نا، نقائص کی نفی کرنا. یعنی سبحانہ کا پاک ہے تو ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی خامی سے. سبحانہ کا سبحان اللہ ہی اے اللہ پاک ہے. سبحانہ کا پاک ہے تو. اللہم اے اللہ. ہمیں الحمدللہ آپ سب کو یاد ہو گیا. وَبِحَمْدِکَ 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 کے 4 ٹکڑے ہیں. وا بی ہم کا. وا کا مطلب ساتھ اور بی ساتھ. حمد حمد کا مطلب بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے. حمد کا مطلب الحمدللہ میں کیا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر. عام طور پہ حمد کا مطلب پڑھا جاتا ہے تعریف، لیکن یہاں پر قرآن پاک میں حمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر.
کا तेरे लिए, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए। ये स्लाइड थोड़ी सी जो है ना वतबारा कस्म का, वतबारा का की जो स्लाइड है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वैसे वतबारा का और बरकत है और बरकत वाला है, तबारक बरकत। यहाँ पर आपने तबारका का टुकड़े वाव और तबारका करना, इसमें का अलग नहीं है, तबारक मुबारक से ये लफ्ज है तबारका। और बरकत वाला है इस्मु का, तेरा नाम, इस्मु हमें पता है नाम का, तेरा, तेरा नाम। व तआला, और तआला आलिशान, आला, इनसे ये लफ्ज निकल बना है। तआला बुलंदो वाला है, और बुलंदो वाला है क्या, जद्दू का बुजुर्गी तेरी, जद्दू का बुजुर्गी तेरी। जद्दू का लफ्ज याद रखने के लिए जो है बुजुर्गी के, इसका मतलब बुजुर्गी है। जद्दे अमजद का लफ्ज हम अक्सर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अबाओ अजदाद, ठीक है, ये जिसकी एज ज्यादा हो, बुजुर्गी, बुजुर्गी के मानी में आता है। और बुजुर्ग वो भी होता है जिस जो अक्लो फहम में भी ज्यादा हो। तो वतबारा कसम का, वताला जद्दू का, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, ये टुकड़ा तो हमें अब मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरू का सिवाय तेरे, गैरू का, गैर का मतलब सिवाय, इलावा, गैरू का सिवाय तेरे। अब आप इस दुआ का तर्जुमा जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी यकीनन। अब हम एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर और नुक्ता तालीम सीखेंगे इंशाल्लाह। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ना हो तो 30 सेकंड्स हैं, आप पूछ सकते हैं, वरना आप क्लास के आखिर में भी सवाल पूछ सकते हैं। एक और चीज जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी, बात मैंने अपनी क्लास में भी की थी, लेकिन वो मैंने इख्तिताम पे की थी, शायद बहुत लोगों को नहीं पता चला। मुझे ये मेरे नॉलेज में ये चीज आई है कि कुछ लोगों के साथ वर्कबुक को लेकर कुछ इश्यूज हुए हैं। मैं उस सिलसिले में आप सबसे माजरत खा हूँ, मेरी टीम के किसी मेंबर की वजह से अगर आप लोग हर्ट हुए हैं या आपके साथ कोई मिसबिहेव किया गया तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। कोशिश हमारी पूरी टीम की यही होती है कि आपके लिए हम जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं वो करें, लेकिन अगर आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम, हमारी पूरी टीम आपसे माजरत है। जिस सिस्टर साइमा काशिफ आप सिस्टर साइमा काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, मैंने ना आपसे ये पूछना था कि ये जो आपने हमें वर्क बुक पीडीएफ में सेंड की हुई है, क्या ये भी हमने आपको सॉल्व करके सेंड करनी होती है? क्योंकि मैं सिर्फ वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करके भेजती हूँ जो आपने गूगल के जरिए हमने सेंड करनी होती है। वर्क बुक का मुझे पता नहीं था, अगर करनी है तो जो मेरा काम रह गया है कि वो मुझे सारा एक ही बार में आपको सेंड करना होगा, काइंडली बता दें। जी बिल्कुल। जजाकल्लाह सिस्टर, आपके इस क्वेश्चन से मेरा ख्याल अगर किसी और को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो यकीनन क्लियर हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छा कि एक क्वेश्चन दरमियान में पूछा, क्योंकि एंड में बहुत सारे लोग नहीं होते। पहली बात तो ये कि ये जो वर्क बुक है ये सॉल्व करनी है, इसके 15% मार्क्स होंगे, ये आपने सॉल्व करनी है। अगर आप इसको परचेज करना चाहती हैं तो आप अल्फला मंजिल से या सरजाज से ये कॉल करके आप उनको अमाउंट सेंड करके मंगवा सकती हैं। पूरी बुक का सेट भी आ सकता है और सिर्फ वर्क बुक भी आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास फिलहाल नहीं आप मंगवाना चाहती या नहीं मंगवा सकती हैं तो आप उसकी पीडीएफ जो मैंने भेजी है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लें और उसको सॉल्व कर लें। वो आपको सॉल्व करनी ही है, और वो
مجھے آپ نے بالکل کورس کے اینڈ پہ جب میں آپ کو فائنل ڈیٹس بتاؤں گی کہ ان ڈیٹس میں آپ نے ورک بک سینڈ کرنی ہے تو آپ مجھے اس وقت سبمٹ کروائیں گے، لیکن چیک کروانے کے لیے پہلے ہماری ایک ایکیوٹی تھی، انہوں نے اپنا نمبر دیا تھا لیکن وہ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے فی الحال وہ ٹائم نہیں دے پا رہی. انشاءاللہ میں گروپ میں نئے نمبرز ایڈ کر دوں گی، آپ ان کو بھیج کے کسی بھی ٹائم چیک کروا سکتی ہیں. فی الحال کچھ لوگ ہیں جو مجھے ڈائریکٹلی بھیج کے بھی چیک کروا رہے ہیں، میں کوشش پوری کرتی ہوں لیکن میرے لیے سم ٹائمز تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کری انشاءاللہ میں آج گروپ میں نمبرز ڈال دوں گی، آپ ان لوگوں کو سینڈ کر کے ساتھ چیک کروا سکتے ہیں. لیکن جو فائنل سبمیشن ہے وہ کمپلیٹ ورک بک کی آپ نے مجھے کورس کے اینڈ پہ کروانی ہے اور اس کے مارکس ہیں، اس لیے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، مارکس سے زیادہ آپ کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے. اور الحمدللہ آپ یقین کریں میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ میں ان کی موٹیویشن دیکھ کے کہ جیسے ہی میں نے سبق پڑھایا ماشاءاللہ 1-2 دن کے اندر انہوں نے اس کا ورک بک بھی سالو کر کے وہ چیک کروا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ خاص کرم نوازی ہے اور مجھے امید ہے آپ سب یہ ضرور کر رہے ہوں گے، کرنی آپ کو ہے یہ. جزاک اللہ. اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی اور کوسچن ہوگا تو انشاءاللہ ہم کلاس کے اینڈ پہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سمجھیں سبق نمبر 10 میں ہم اس کا بی پارٹ پڑھیں گے. بی پارٹ یعنی قواعد یا گرامر. ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے. فعل ماضی کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ ٹی پی آئی ایز یوزل گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کیا کریں گے، ہم سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. یقیناً آپ سب نے میرے ساتھ کیا ہوگا. آج یا کلمے کی 3 قسمیں ہم سب پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں، اب تو میرا خیال ہے ہم سب کو بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہوں گی، لیکن اس کسی کا نام یا صرف فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. ٹھیک ہے. اسم کی اگزامپل ربو، رب یعنی رب سے ہم نے ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور حرف سے لاہو، لہم، لاکا، لی، لکم، لنا، یہ سب ہم نے کر چکے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں فعل پہ، اور اس کورس میں میری مطلب مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے. سارا ہے لیکن اس کو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. پہلی بات، عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، 3 حروف تہجی سے بنتے ہیں. وہ جو حرف ہم نے پڑھا وہ اور ہے، وہ کلمے کی قسم ہے، اسم اور فعل کو ملانے والا. یہ ہے 3 حروف تہجی جو الف بے تے وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں. اس میں فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با، یہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، جو ہو چکا ہے، کنفرم ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، اور ہم حکم دینا یا گزارش کرنا. ابھی ہم فعل ماضی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس ہو چکا، ہمیں کنفرم ہے کہ وہ ہو گیا. اس میں ہم نے پہلا فعل پڑھا تھا فعلا. آپ میں سے کون کروائے گا اس فعل، اس ٹیبل کو کون کروائے گا؟ جی مالک رسول اللہ، ذرا آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ بلکہ. عربی بول چال بھی ہم نے کی تھی. حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا. آپ میں سے کون بتائے گا کہ حل فعلا اور حل فعلو کے جواب میں تو نعم فعلا اور نعم فعلو آیا، لیکن حل فعلتا کے جواب میں نعم فعلتو اور حل فعلتم کے جواب میں نعم فعلنا آیا؟ کون بتائے گا؟ سسٹر عظما یوب، سسٹر سدرا خالد، آپ بتائیں. کیا بات ہے، ہینڈ ریز ہو کے فوراً نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ جی سسٹر سدرا خالد آپ بتائیں. میم حل فعلتا میں پوچھا گیا ہے اور سامنے والے سے پوچھا گیا ہے، اور نعم فعلتو میں جو سامنے والا ہے وہ جواب دے رہا ہے. جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا.
اب ہم آج کا سبق پڑھیں گے. وہ فعلا جو تھا وہ ہمارا پچھلا سبق تھا. اب ہم آج اسی سے ملتے جلتے مزید افعال پڑھیں گے. ناصرہ، خلقہ، آبادہ اور ذاکرہ. ناصرہ اور خلقہ ہم کلاس میں پڑھیں گے، اور آبادہ اور ذاکرہ جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. وہ بھی آپ جب ہم کریں گے تو پھر آپ کو اس میں سارا سمجھ آ جائے گی. چلیں جی، سب سے پہلے ناصرہ. فعلا کے پیٹرن پہ ناصرہ کا ٹیبل بالکل جیسے ہم نے فعلا کا کیا تھا اسی طرح سے ہوگا. ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ ٹیل اینڈ پر. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. کون کروائے گا؟ سسٹر ثنا ارشد. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر جویریہ یوسف. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر سدرا خالد آپ بھی کروا دیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ. اب کوئی ایک اور بغیر ٹرانسلیشن کے صرف ناصرہ ناصرو پر کروائے گا. کون کروائے گا؟ جی عروبہ نذیر آپ کروائیں. عروبہ نذیر آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو کروا دیتی ہوں، اور ابھی آپ میری اسپیڈ بھی تھوڑا سا نوٹ کیجیے گا. ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ 2 یا 3 لیسن کے بعد آپ بھی اسی اسپیڈ سے کرنے لگ جائیں گے. اور پلیز سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں، وہی نام بار بار آتے ہیں، کچھ نئے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں. حل ناصرہ نام ناصرہ، حل ناصرو نام ناصرو، حل نصرتا نام نصرتو، حل نصرتم نام نصرنا. کون کروائے گا آپ میں سے؟ 2 لوگ ہینڈ ریز کریں. سسٹر جویریہ اینڈ سسٹر سدرا. سسٹر جویریہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر سدرا آپ آنسر کریں. حل ناصرہ، نعم ناصرہ، حل ناصرو، نعم ناصرو، حل نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نصرنا. جزاک اللہ سسٹر. کوئی اور کروانا چاہے گا؟ کیا بات ہے، آج کوئی رسپانس اتنا وہ فاسٹ نہیں ہو رہا. سسٹر ثنا ارشد. چلیں سسٹر کوشچن میں کرتی ہوں، آپ آنسر کریں. حل ناصرہ، نعم نصرہ، حل ناصرو، نعم نصرو، حل نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم. نعم نصرنا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اب ایک نئی چیز ہم تھوڑی سی یاد رکھنے کے لیے
ہمیں یہ پتا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی اس میں سے ہو سکتا ہے. جب آپ فعل کے ساتھ یہ اسم یوز ہوگا تو اس میں 2 پیش یا 2 زبر سے میننگ چینج ہو جائے گا. پہلی بات, اگر اس کے اوپر 2 پیش ہیں, جیسے کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے زید 2 پیش, اصلی حالت یا کرنے والا. جب 2 پیش ہوں گے تو وہ اپنی اصلی حالت یا کرنے والے یعنی سبجیکٹ کے طور پہ, انگلش میں جیسے کہ شاید آپ کو زیادہ آسانی سمجھ, سبجیکٹ کے طور پہ آئے گا اگر اس پہ 2 پیش ہوں گے. اور اگر اس پہ 2 زبر یا بعض صورتوں میں 2 زیر بھی ہوں گے تو وہ آبجیکٹ کے طور پر یا بدلی ہوئی حالت میں آئے گا, یعنی وہ اس پر کام کیا جائے گا. ابھی آپ کو یہ ایگزامپل سے پتا چلے گا. یہ اس پہ آپ نے ابھی جو میں نے بات کی اس پہ آپ نے غور کرنا ہے, پھر میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے, پھر آپ مجھے بتائیے گا. ہل نصر زیدن, نام نصر زیدن, ہل نصر زیدن, نعم نصر زیدن. اچھا, اب اس میں سے مجھے کوئی اس کا مطلب بتائے, ہل نصر زیدن کا مطلب بتائے. ہل نصر زیدن کا مطلب کیا ہوگا؟ جی سسٹر جویریہ. کیا زید نے فتح حاصل کی؟ نصرہ کا مطلب مدد کرنا ہے نا. اچھا, کیا زید نے مدد کی؟ کیا زید نے مدد کی؟ کیا زید نصرہ نے پہلے پڑھا ہے, نصرہ کیا تھا اس کا مطلب؟ زید نے مدد کی. نام ناصر زیدن, مدد کرنا. سسٹر آپ کی آواز میں نا تھوڑی ڈسٹربشن. چلے, زیدن میں کس نے کس کی مدد کی ہے, میں اس کوشچن کو ایسے پوچھ لیتی ہوں, کس نے کس کی مدد کی ہے؟ سسٹر ثنا ارشد. میم یہاں پہ جو کیونکہ ڈبل زبر ہے تو یہاں پہ ایز این آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے زید. آئی جی تھنک اس کوشچن کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کیا مدد کی گئی زید کو. بالکل جی صحیح. ہاں, لیکن جی ہاں, کس نے مدد کی, یہ بھی تو آ رہا ہے نا. دیکھیں آپ غور کریں, میں نے جس دن لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ جو فعل ماضی میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں وہ یا غائب جو ہے مذکر غائب اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو یہ بات کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو فعل ماضی میں پہلا صیغہ فعل کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو ہو کا جو تھا نا وہ چھپا ہوا تھا. ہے آپ لوگوں کو یاد؟ تو حل ناصرہ کیا تھا؟ کیا اس نے مدد کی. کیا تو اس نے مدد کی زید. کیا اس نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, نئی چیز تھی, میں نے جسٹ ویسے آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. ادروائز اگر آپ کو نہیں بھی آ رہا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ کو انشاءاللہ آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا حل ناصرہ ہمیں آلریڈی پتا تھا کیا اس نے مدد کی. زیدن کس کی؟ زید کی, کیونکہ زید پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 زبر ہیں, تو زید پہ اگر 2 زبر ہیں تو اس کی مدد کی گئی ہے نا. اور ناصرہ میں تو وہ چھپا ہوا ہے, کیا اس نے زید کی مدد کی. اور حل ناصر زیدن, کیا ان سب نے زید کی مدد کی. اور اسی طرح حل نصرت زیدن, کیا تم نے زید کی مدد کی. نعم نصرت زیدن, جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل نصرتم زیدن, کیا آپ سب نے زید کی مدد کی. نعم نصرنا زیدن, جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی. کون سے 2 لوگ کروائیں گے ابھی پوچھا؟ سسٹر عثما ان کے ساتھ کوئی اور؟ جی سسٹر جویریہ. سسٹر عثما آپ کوسچن کریں اور سسٹر جویریہ آپ آنسر کریں. هل نصر زيدا؟ نعم ناصر زیدن. هل نصر زيدا؟ نعم ناصر زیدن. هل نصرت زيدا؟ نعم نصرت زیدن. هل نصرتم زيدا؟ نعم نصرنا زیدن.
جزاک اللہ. سسٹر جویریہ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی مجھے اب سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی آپ مجھ سے دوبارہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ تھوڑا سا پہلے دن آپ کو ٹرکی لگے گا, بعد میں یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. صرف آپ نے یاد کیا رکھنا ہے, ناصرہ کیا تھا, اس نے مدد کی, تو زیدن ساتھ لگ گیا تو اس نے زید کی مدد کی. ٹھیک ہے, زیدن ہے تو اس نے زید کی مدد کی. آگے جو دو پیش والا ہے وہ بھی آگے جا کے ہم سیکھیں گے, لیکن ابھی فی الحال یہ ایز اے آبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے. اگلا فعل ہے خلقہ. خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقہ خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا. جی کون کروائے گا سب سے پہلے؟ سسٹر عظما. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. سسٹر سدرا خالد. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جزاک اللہ سسٹر. کوئی اور ان کے علاوہ؟ سسٹر جویریہ یوسف. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی اور کوئی اور؟ میں ایکچولی میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ کم از کم 3 ٹائمز ترجمے کے ساتھ اور 3 ٹائمز بغیر ترجمے کے, اتنے لوگ تو کم از کم ہینڈ ریز کریں نا. کوئی اور, کوئی نئے لوگوں میں سے؟ سسٹر ثنا آپ کروا دیں. خلقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما ایک دفعہ آپ پھر کروا دیں بغیر ترجمے کے. خلقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا. جزاک اللہ. کیا بات ہے, آج سب کو نیند آ رہی ہے ان 3-4 لوگوں کے علاوہ, ورنہ تو کافی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. چیلنج. اب ہم اس کی عربی بول چال میں تھوڑا سا چینج ہے. زیادہ تر ہم نے آنسر جو کیے تھے وہ ابھی تک نام کے ساتھ یعنی جی ہاں کے ساتھ کیے تھے, اور اب یہ صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. ہم سب جانتے ہیں نا اللہ خالق ہے ہر چیز کا, شیء چیز. تو یہاں پہ ہم نے اس لیے جب حل خلقہ ما خلقہ, کیا اس نے پیدا کیا؟ نہیں, اس نے نہیں پیدا کیا. ما یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے. حل خلقو کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ما خلقو نہیں, ان سب نے پیدا نہیں کیا. حل خلقہ ما خلقہ, حل خلقو ما خلقو. حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقتو نہیں, میں نے پیدا نہیں کیا. حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا نہیں, ہم سب نے نہیں پیدا کیا. کون کروائے گا اس کی پریکٹس؟ 2 لوگ ہاتھ. جی سسٹر سدرا, سسٹر ثاقبہ. سسٹر سدرا اور سسٹر ثاقبہ, آپ سسٹر سدرا آپ کوشچن کریں, سسٹر ثاقبہ آپ آنسر کریں. حل خلقہ ما خلقہ حل خلقو ما خلقو حل خلقتا ما خلقتو حل خلقتم ما خلقنا. جزاک اللہ. اب اگلا ٹیبل کروائیں گی سسٹر جویریہ, اور ابھی انہوں نے دونوں نے ہینڈ ڈاؤن کر لیے. چلیں ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے
سسٹر روج اور سسٹر جویریہ آپ دونوں نے اگلا ٹیبل کروانا ہے. ابھی ہم نے جیسے پڑھا تھا زیدن پہ دو پیش ہوں تو وہ سبجیکٹ کے طور پہ یعنی کرنے والا ہوگا, اور اگر دو زبر ہوں گے تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گی, جس پر کیا گیا. اب یہاں پر آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ شیء کا لفظ ہے. اب اس پہ دو پیش اگر وہ ہوں گے تو وہ کرنے والے میننگ میں آئے گا, یعنی اس چیز نے جو بھی کام کیا ہوگا اس چیز نے کیا ہوگا. اور اگر شیئن ہوگا تو وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا, یعنی اس کے اوپر کام ہوا ہوگا, جیسے کہ چیز کو. شیئن اس چیز نے کام کیا اور شیئن اس چیز پر کام ہوا یا اس چیز کو. اب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آئے گی. حل خلق شیئن, حل خلق شیئن, کیا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ما خلق شیئن, نہیں اس نے چیز کو پیدا نہیں کیا. حل خلق شیئن, ما خلق شیئن. اچھا اب آپ میں سے کون یہ بتائے گا حل خلق شیئن میں کس پیدا کرنے والا کون ہے, کس سے پوچھا جا رہا ہے کہ پیدا کیا, اور کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ پیدا کیا گیا. ابھی میں نے ناصرہ والے ٹیبل میں آپ کو یہ ایکسپلین کیا, اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے. سسٹر عظما ایوب. یہاں پر خالقہ کا مطلب ہے کیا اس نے, یعنی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیا اس نے پیدا کیا چیزوں کو, شیئن چیزوں کو. بالکل صحیح, یہاں پہ خالقہ یعنی اس نے پیدا کیا. اس جو ہے جو غیر موجود ہے, غائب ہے, وہ سبجیکٹ ہے, اور شیئن جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. بالکل صحیح. حل خلقتا شیئن ما خلقت شیئن, حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن. جی سسٹر عروج فاطمہ اور سسٹر ثاقبہ آپ کروائیں. سسٹر عروج فاطمہ آپ کوشچن کریں اور سسٹر ثاقبہ آپ آنسر کریں. روز آئی تھنک آپ کی وائس کا تک پرابلم آ رہا ہے. حل خلق شیئن, ما خلق شیئن, حل خلق شیئن, ما خلق شیئن, حل خلقت ما شیئن, خلق شیئن, ما حل خلقت خلقتم شیئن, شیئن. ما خلقنا شیئن. جزاک اللہ. اگلا ٹیبل ہے ذاکرہ. یہ آپ نے اسی پیٹرن پہ ناصرہ اور خلقہ کے پیٹرن پہ ہے. آپ نے اس کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں کلاس کے سے پہلے جو ریویژن کلاس ہوگی اس میں یہ آپ سے کروائے بھی جائیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ کلاس میں بھی ٹائم ہو تو میں آپ سے یہ ضرور کرواؤں. اور یہ آبادہ کا بھی اسی پیٹرن پہ, ذاکرہ اور آبادہ یہ دونوں ٹیبلز آپ کے ہوم ورک ہیں, یہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کل والی کلاس میں اس کے بارے میں اس کی پریکٹس کریں گے. آخر میں نقطہ تعلیم. ہم نقطہ تعلیم میں آج جو پچھلے 2 اسباق تھے ان میں ہوم ورکس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. آج ہم تیسرا ہوم ورک یعنی کارڈ سے پڑھیے کے بارے میں, اس میں ہے نا کہ کارڈ سے یا بک لیٹ سے پڑھے. تو جو کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ مانی کی شیٹ ہے اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیں. آئی تھنک ادھر اگر پڑھا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی دوں کہاں پر نہیں, شاید نہیں ہے, لیکن وہ آپ لوگوں کو اگر آپ نے کورس منگوایا ہے تو اس میں تو وہ اس کی بڑی پیاری سی پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے, فولڈیبل ہے, اس کو آپ ہر وقت اپنے پاس پاکٹ میں, فیمیلز میں اپنے ہینڈ بیگ میں یا رکھ سکتی ہیں. اور اگر آپ کے پاس اس فارم میں نہیں بھی ہے, آپ نے ویسے پرنٹ نکلوایا, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پہ سامنے لگا دیں جہاں پہ وہ آپ کو نظر آتا رہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا ڈیسک ٹاپ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے دروازہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا مرر بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی جہاں آپ کو نظر آتا ہے. اور دن میں 4 سے 5 مرتبہ اس کو دہرائیں. اور اس کا بہترین طریقہ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, کہ
ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ اس کو دہرا لیں گے صرف 30 سیکنڈ کے لیے، تو آپ دن میں ٹوٹل 2.5 گھنٹے یا 2.5 منٹ یا 3 منٹ اس کو دیں گے، تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. اس سے آپ کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اب ہم ہوم ورکس کے فائدوں میں یہ ہمیں تیسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم کارڈ یا بک فلیٹ سے پڑھیں گے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ 4 سے 5 مرتبہ اس کو دہرائیں. کیسے؟ ہر نماز کے بعد آپ 30 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ آپ اس کو دہرا لیں، تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں، ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بلا دے گا. یہ تو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، شیطان نے ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرنی، تو شیطان ہمیں نہ بھلائے، اس لیے ہم نے اس کام کو نہیں بھولنا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ میں اس کو اپنی جیب میں رکھوں گا یا اپنی پاکٹ ہینڈ بیگ میں رکھوں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں. اور اگر معنی یاد بھی ہو جائے تو آپ دن میں 1 دفعہ یا کبھی 2 دن میں 1 دفعہ ضرور اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں. اور ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے جو پاکٹ بکس ہے ان کی عادت آپ کو سارے قرآن سیکھنے میں مدد دے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد اس سے اگلے کورسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. الحمدللہ، شکر ادا کریں، خوش ہوں اس بات پہ کہ ہم نے سبق نمبر 10 کے اختتام پر 116 الفاظ سیکھے جو قرآن میں پاک میں 28,854 بار آئے. اور ہماری جو بیٹری ہے وہ 30,000 کے قریب پہنچنے والی ہے. اس کے بعد تو بہت تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ رہ جائے گا. اور اس بات پہ آپ خوش ہوں. 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، کورس کا لفظی ترجمہ، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. اور سب سے اہم بات، اپنے انتخاب کو نظر انداز مت کریں کیونکہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا. ربی زدنی علما. ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھائیے. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ٹھیک 1 سال پہلے میں نے پہلی کلاس اٹینڈ کی تھی، پہلی کلاس میں نے جوائن کی تھی آپ لوگوں کی طرح، اور الحمدللہ آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے بھی زیادہ جلدی سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بہتر سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ٹریننگ بھی ملے گی. سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.